السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد ابراہیم۔ میرا نام رستم خان کلواڑ۔ نور پاکستان چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ بایولوجی کا ایک مختصر ٹاپک دو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کس نے متعارف کروایا، کن دو گروپس میں جانداروں کی گروپ بندی کی گئی، ان کی کلاسیفیکیشن کی گئی، اس گروپ کی خامیاں اور خوبیاں وہ سب آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے یونانی فلاسفر ارسطو نے اس وقت تک دریافت تمام جانداروں کو دو گروپس یعنی پلانٹی اور اینیمیلیا میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد کارلس لینیس نے اس ارسطو کے اس گروہ بندی کو بغور جائزہ لیا، اس کا تجزیہ کیا اور 1735 میں اس نے اس گروپ کو، اس کلاسیفیکیشن سسٹم کو مزید بہتر بنا کر پیش کیا۔ کیا چیزیں ہیں جو اس گروپ کی بنیاد بنتی ہیں، اس کلاسیفیکیشن سسٹم کی بنیاد بنتی ہیں؟ تو جانداروں کی خوراک تیار کرنے کی صلاحیت، خاصیت اس گروپ کی بنیادیں بنتی ہیں۔ تو رستم بھائی بتائیں گے کہ کن خاصیت کی بنا پر جانداروں کو پلانٹی اور اینیمیلیا میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ جی رستم بھائی، آٹوٹراف کون سے جاندار ہوتے ہیں؟ ایسے جاندار جو اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں آٹوٹرافک کہلاتے ہیں، اور ان کو کنگڈم پلانٹیا میں رکھ گیا۔ اور دوسری طرف ہیٹروٹرافک ایسے جاندار جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، ان کو کنگڈم اینیمیلیا میں رکھا گیا۔ جی بالکل، رستم بھائی نے ہمیں بتایا کہ آٹوٹراف ایسے جاندار جو اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں، ان سب کو کنگڈم پلانٹی میں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ الجی، فنجائی اور بیکٹیریا کو بھی ظاہری مشابہتوں کی بنا پر اسی کنگڈم میں شامل کیا گیا۔ اور انہوں نے بتایا کہ ہیٹروٹراف یعنی ایسے جاندار جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، ان کو کنگڈم اینیمیلیا میں رکھا گیا۔ اب اس کنگڈم سسٹم میں کچھ خامیاں بھی تھیں۔ وہ خامیاں تھیں: نمبر 1، کئی یونی سیلولر جاندار مثلا یوگلینا میں پودوں اور جانوروں دونوں کی خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ پودوں کی خاصیت یہ تھی کہ ان میں کلوروفل موجود ہوتا ہے، اور جانوروں کی خاصیت یہ کہ اندھیرے میں وہ ہیٹروٹراف بن جاتے تھے، اور سیل وال کی عدم موجودگی، ان میں سیل وال نہیں ہوتے۔ نمبر 2، یہ سسٹم یو کیریوٹک اور پروکیریوٹک میں فرق بھی واضح نہیں کرتا، نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب جو ہم نے اس ویڈیو میں بتایا وہ میں آپ کو سمرائز کر کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے دو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم۔ اس کنگڈم کا پہلے جو ہے ارسطو نے وہ کیا، اس کی بتایا کہ یہ کنگڈم کس طرح اس نے یہ متعارف کروایا۔ اس کے بعد کارلس لینیس نے اس کو دوبارہ مزید بہتر کر کے پیش کیا۔ اس سسٹم کی بنیادیں تھی جانداروں کی خوراک تیار کرنے کی صلاحیت پر۔ اس میں دو گروپ تھے، ایک پلانٹی اور ایک اینیمیلیا۔ اس میں پلانٹی جو ہے اس گروپ میں تمام آٹوٹرافک جاندار یعنی جو اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں ان کو رکھا گیا۔ اس کے علاوہ الجی، فنجائی اور بیکٹیریا کو بھی اسی گروپ میں رکھا گیا۔ دوسری طرف ہیٹروٹراف یعنی جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، ان کو کنگڈم اینیمیلیا میں رکھا گیا۔ اس میں خامیاں یہ تھی کہ یوگلینا یعنی وہ یونی سیلولر جاندار ہے، اس میں پودوں کی خاصیت بھی ہوتی ہے اور جانوروں کی خاصیت بھی، اور یہ سسٹم پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک کے فرق کو بھی واضح نہیں کرتا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نور پاکستان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔